السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کی حبشہ کی طرف کی جانے والی ہجرت اور وہاں پر پیش آنے والے اہم واقعات پر۔ حبشہ قریش کی قدیم تجارت گاہ تھا۔ مسلمانوں کو وہاں کے حالات پہلے سے معلوم تھے۔ اہل عرب حبشہ کے فرما روا کو نجاشی کہتے تھے اور اس کے عدل و انصاف کی شہرت عام تھی۔ جانصاران اسلام ہر قسم کی تکلیف جھیل سکتے تھے، لیکن مکہ میں رہ کر فرائض اسلام کا آزادی سے بجا لانا ممکن نہ تھا۔ اس وقت تک حرم کعبہ میں کوئی بھی بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا، میں اس فرض کو ضرور ادا کروں گا۔ لوگوں نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ حرم میں گئے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر سورہ رحمان پڑھنی شروع کی۔ کفار ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تمانچے مارنے شروع کیے۔ اگرچہ انہوں نے جہاں تک پڑھنا تھا پڑھ کر دم لیا، لیکن واپس گئے تو چہرے پر زخم کے نشان لے کر گئے۔ حضرت ابو بکر جاہو اقتدار میں دیگر رؤسائے قریش سے کم نہ تھے، لیکن آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے اور اسی بنا پر ایک بار ہجرت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہجرت سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ جو شخص اسلام لے کر جہاں جاتا وہاں اسلام کی شعائیں خود بخود پھیلتی جاتی۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اول 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان بن عفان بما اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ کے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ ماں اپنی زوجہ کے، جن کا باپ قریش کا مشہور سردار تھا، حضرت زبیر بن العوام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور مشہور صحابی تھے، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ، عامر بن ربیہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان لوگوں نے 5 نبوی ماہ رجب میں سفر کیا۔ حسن اتفاق ہے کہ جب یہ بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی جہاز حبشہ کو جا رہے تھے۔ جہاز والوں نے سستے کرایہ پر ان کو بٹھا لیا، ہر ایک کو صرف 5 درہم دینے پڑے۔ قریش کو خبر ہوئی تو بندرگاہ تک تعاقب میں آئے، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ نجاشی کی بدولت مسلمان حبشہ میں امن و امان سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن قریش یہ خبریں سن سن کر پیچ و تاب کھاتے تھے۔ آخر یہ رائے ظاہر کی کہ نجاشی کے پاس سفارت بھیجی جائے کہ ہمارے مجرموں کو اپنے ملک سے نکال دو۔ عبداللہ بن ابی ربیہ اور عمر بن العاص فاتح مصر اس کام کے لیے منتخب ہوئے۔ نجاشی اور اس کے درباریوں میں سے ایک ایک کے لیے بیش قیمت تحفے مہیا کیے گئے اور نہایت سر و سامان سے یہ سفارت حبشہ کو روانہ ہوئی۔ یہ سفرا نجاشی سے پہلے درباریوں اور پادریوں سے ملے اور ان کی خدمت میں نظریں پیش کیں اور کہا کہ ہمارے شہر کے چند نادانوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے، ہم نے ان کو نکال دیا تو آپ کے ملک میں بھاگ گئے۔ کل ہم بادشاہ کے دربار میں ان کے متعلق جو درخواست پیش کریں گے آپ بھی ہماری تائید فرمائیں۔ دوسرے دن سفرا دربار میں گئے اور نجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے مجرم ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ درباریوں نے بھی تائید کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور کہا کہ تم نے کون سا دین ایجاد کیا ہے جو نصرانیت اور بت پرستی دونوں کے مخالف ہے؟ مسلمانوں نے اپنی گفتگو کرنے کے لیے حضرت جعفر، حضرت علی کے بھائی کا انتخاب کیا۔ انہوں نے اس طرح تقریر شروع کی، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، قوی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ اس اثنا میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صدق و دیانت سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھلایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خوریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ اسی گمراہی میں واپس آ جائیں۔ نجاشی نے کہا، جو کلام الہی تمہارے پیغمبر پر اترا ہے کہیں سے پڑھو۔ جعفر نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں۔ نجاشی پر رکت طاری ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ یہ کہہ کر سفرائے قریش سے کہا،
تم واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو ہرگز واپس نہ دوں گا۔ دوسرے دن عمرو بن العاص نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے کہا، حضور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی نسبت کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا کہ اس سوال کا جواب دیں۔ ان لوگوں کو تردد ہوا کہ اگر حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے سے انکار کرتے ہیں تو نجاشی عیسائی ہے، ناراض ہو جائے گا۔ حضرت جعفر نے کہا، کچھ ہو ہم کو تو سچ بولنا چاہیے۔ غرض یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے۔ نجاشی نے کہا کہ تم لوگ عیسیٰ بن مریم کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا، ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے کہ عیسیٰ خدا کا بندہ اور پیغمبر ہے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا، واللہ جو تم نے کہا عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بطریق جو دربار میں موجود تھے نہایت برہم ہوئے، نتھنوں سے خرخراہٹ کی آواز آنے لگی۔ نجاشی نے ان کے غصہ کی کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کے سفیر بالکل ناکامیاب آئے۔ اسی اثنا میں کسی دشمن نے نجاشی کے ملک پر حملہ کیا۔ نجاشی اس کے مقابلہ کے لیے خود گیا۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک شخص جائے اور خبر بھیجتا رہے کہ اگر ضرورت ہو تو ہم بھی نجاشی کی مدد کے لیے آئیں۔ حضرت زبیر اگرچہ سب سے کم سن تھے لیکن انہوں نے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ مشک کے سہارے دریائے نیل تیر کر رزم گاہ میں پہنچے۔ ادھر صحابہ نجاشی کی فتح کے لیے خدا سے دعا مانگتے تھے۔ چند روز کے بعد زبیر واپس آئے اور خوشخبری سنائی کہ نجاشی کو خدا نے فتح دی۔ حبشہ میں کم و بیش 83 مسلمان ہجرت کر کے گئے۔ جب مدینہ ہجرت ہوئی تو کچھ صحابہ واپس آ گئے اور جو باقی بچے ان کو 7 ہجری کو واپس بلوا لیا گیا۔